اظہار خیال کے لیے میں دوسرے نمبر پر وفاق المدارس کے نائب صدر اور مدرسہ بیت العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سراج احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، میں آپ کو زحمت دیتا ہوں، آپ تشریف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ پروگرام تربیتی پروگرام وفاق کے صدر حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی صاحب دامت برکاتہم کی دعا، حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم کی توجہ اور وفاق المدارس سے جڑے تمام احباب کی انتھک کوشش اور جد و جہد، اور آج کے اس تربیتی پروگرام میں شرکت کر کے استفادے کے لیے آئی ہوئی تمام جتنی بھی مکاتب اور مدارس کی معلمات ہیں، ان کے بھرپور شوق کے نتیجے میں آج کا یہ تربیتی پروگرام کا انعقاد اور آج کا یہ اجتماع عمل میں آیا ہے۔ آپ نے بہت سے علماء کرام، معلمین، مصلحین اور مربیین سے آپ نے بہت ساری قیمتی باتیں سماعت فرمائیں۔ بس چند منٹ کے لیے اظہار خیال کے طور پر بندے ناچیز بھی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ بندے کا بھی تعلق تعلیم اور تدریس ہی سے ہے، اور استفادے کے لیے آئی ہوئی تمام جتنی بھی معلمات مدارس اور مکاتب ہیں، ان کا بھی تعلق تدریس ہی سے ہے۔ اس لیے جس کشتی پر آپ سوار ہیں اسی کشتی کا سوار میں بھی ہوں، میں بھی استفادے کے لیے ہی حاضر ہوا ہوں۔ ہونا یہی چاہیے کہ معلم اور مدرس کا جو کام ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے کمی کو اپنے پیش نظر رکھتا رہے۔ جب انسان اپنی کمی کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے تو استفادے کی شکلیں آسان ہو جایا کرتی ہیں، اور جہاں انسان یہ محسوس کر لیتا ہے کہ میرے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، میرے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے، تو اس موقع پر استفادے کی شکل بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ بات ماننا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ معلمی کا جو پیشہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ سعادت وہ اس لیے ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معلم بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جس کا اظہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے جو معلم بنا کر کے بھیجا گیا، بہت ساری صفات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ صفت جو تعلیم اور اسی طریقے سے تزکیہ وغیرہ سے جڑی ہوئی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اور فرمایا کہ اس لیے میں دنیا کے اندر مبعوث ہوا ہوں، اس لیے میں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تدریس سے جڑے ہوئے
لوگوں کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، اور اسی طریقے سے تعلیم و تدریس سے جڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوقات بھی دعائیں کیا کرتی ہے۔ چنانچہ طالب علم کی فضیلت میں ایک بڑی مشہور روایت موجود ہے کہ جب طالب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوقات اس کے لیے دعائیں دیتی ہیں۔ چنانچہ دو اللہ کی مخلوق کا تذکرہ خاص طور سے ملتا ہے جس کو جو ہے نامزد کیا گیا ہے خشکی پر رہنے والی اللہ کی مخلوقات میں سے چونٹیاں بھی اپنے سوراخوں اور بلوں کے اندر جو موجود ہوتی وہ بھی دعا کرتی ہیں، اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کیا کرتی ہیں۔ بعض علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ خشکی پر اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں جنہیں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن عام طور سے چونٹیاں ہیں وہ بھی دکھ جاتی ہیں، لیکن بلوں میں رہنے والی چونٹیاں وہ کس کام کے اندر مشغول ہیں عام طور سے اس کا اندازہ انسان نہیں کر پاتا ہے۔ بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان میں سے سمندر میں رہنے والی اللہ کی ایک مخلوق جو ہے مچھلی بھی ہے۔ فرمایا کہ جس وقت اس دنیا کے اوپر علم باقی نہیں رہے گا، ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود نہیں رہے گا، تو اللہ رب العزت کائنات کو ختم فرما دیں گے۔ اس لیے چونٹیاں بھی یہ کہا کرتی ہے کہ اے اللہ آپ علم داں لوگوں کو باقی رکھیے، علم سے وابستہ لوگوں کو باقی رکھیے، ورنہ تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پانی کی مچھلیاں بھی اسی طریقے سے اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ باقی رکھیے اہل علم کو اور اہل علم کی جماعت کو۔ تو یہ علم سے جڑے ہوئے رہنا، تعلیم و تعلم سے جڑے ہوئے رہنا ہمارے لیے نعمت بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے سعادت بھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ انسانوں کے سب سے پہلے معلم اللہ رب العزت ہے۔ بہت ساری باتیں وہ جسے ہم جانتے نہیں تھے اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے سکھایا۔ اللہ رب العزت کی بے شمار صفات، ان میں سے اللہ رب العزت نے اس موقع پر اپنے لیے جو صفت استعمال فرمائی، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ معلم کو بھی اپنے اندر وہی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ اگر وہ صفات معلم، مدرس، معلمہ اور وسطانی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا دائرہ اور بھی زیادہ وسیع ہوگا۔ ایک صحابی معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین معلم نہیں دیکھا، نہ پہلے دیکھا تھا اور نہ اب دیکھا۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شان معلمیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں مجھ سے ایک ایسی بات صادر ہو گئی، نماز کے بعد بہت سارے صحابہ نے مجھے گھور گھور کر کے دیکھنا شروع کیا۔ بعض لوگوں نے ایسا انداز اپنایا جس سے مجھے خوف اور خطرہ ہوا کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نرمی سے مجھے تنبیہ فرمائی۔ معلوم یہ ہوا ہمیں اپنے پیش نظر نرمی کو بھی رکھنا چاہیے، نرمی کو انداز نہیں کرنا چاہیے تاکہ افادہ اور استفادہ کا جو سلسلہ ہے وہ عام ہو جائے۔ بہرحال یہ تربیتی پروگرام چند ماہ پہلے معلمین کے لیے وفاق اور وفاق سے جڑے ہوئے لوگوں نے پروگرام کیا تھا، بہت کافی حد تک کامیاب رہا، لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ اسی کو دیکھ کر معلمات کے اندر بھی شوق اور جذبہ پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ بہت کافی حد تک استفادے کے لیے معلمات اپنے اپنے مقام سے یہاں حاضر ہوئی ہیں۔ علماء کے بیانات اور اسی طریقے سے جو بھی کچھ تربیتی پہلو ان کی طرف سے پیش کیا جائے، میری طرف سے یہی کوشش ہوگی کہ آپ بھی اس کو اپنائیں، اور بندے ناچیز بھی اس لیے حاضر ہوا ہے کہ ان کی باتوں کو سن کر جو بھی کمزوریاں ہیں
اسے دور کریں، اور جو بھی کچھ اچھائی کے قبیل کی باتیں ہیں اسے اپنے اندر اپنانے اور اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم لوگ مکاتب والے ہیں۔ آج کا یہ دور وہ دور ہے، آج کا یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ مختلف اعتبار سے دیکھیے مدارس کی طرف، مکاتب کی طرف انگلیاں اٹھا کر انہیں متہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو لوگ مدارس اور مکاتب سے جڑے ہوئے لوگ انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں بھی اپنے کردار سے، اپنے اعمال و افعال سے، حسن تدبیر سے اور مختلف اعتبار سے یہ بتا دینا چاہیے کہ ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم لوگ مکاتب والے ہیں، کرتے ہیں دلوں کو ہم روشن، کرتے ہیں دلوں کو ہم روشن، ظلمت سے ہمارا کیا رشتہ، اسلام کے پردے میں رہ کر، اسلام کے پردے میں رہ کر بدنام ہمیں جو کرتے ہیں وہ کون ہے، کیا ہے، تم جانو، نفرت سے ہمارا کیا رشتہ، دہشت سے ہمارا کیا رشتہ، ہمیں اپنے عمل سے، کردار سے واضح کر دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگ جتنے بھی آئے ہوئے استفادے کے لیے سب کو اس پروگرام سے خوب فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ آئیے